الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل قدر ناظرین و سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی مختلف مقامات سے دو حصے تلاوت کیے ہیں۔ پہلے کا تعلق سورہ لقمان سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق جو ہے وہ سورہ ابراہیم اور سورہ نحل سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ اللہ مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور آپ سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں جو پیدا فرمایا ہے تو یہ سمجھیں کہ خالق کائنات نے اس کائنات کے اندر اس کو ایک عظیم تر مخلوق بنایا ہے۔ اس کو ہی اللہ پاک نے عزت بخشی ہے اور اس کے اوپر ہی اللہ پاک نے اپنی نعمتیں نچھاور کر دی ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے آیت کی کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا الم تروا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری باطنی نعمتیں مکمل فرما دی ہیں۔ اب اللہ کی نعمتیں آسمانوں میں کتنی ہیں، زمین میں کتنی ہیں، ان کا شمار خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایک جوڑ اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ ضائع ہو جائے تو وہ مل نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مشینری ہے اس کا کوئی پرزہ خراب ہو جائے، متاثر ہو جائے تو وہ مل سکتا ہے،
لیکن یہ جو اللہ پاک کا بنایا ہوا شاہکار ہے، اس کا پردہ، اس کا کوئی جوڑ، یہ اگر ضائع ہو جائے تو یہ نہیں مل سکتا۔ یہ بنانے والے خالق کائنات ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پردے جو ہے نا کوئی انسان کے بنائے ہوئے مارکیٹ سے مل جائیں۔ کوششیں بڑی کی انسانوں نے، بناتے ہیں لیکن وہ نقلی ہوتے ہیں۔ جس قدر اللہ پاک نے یہ چیزیں بنائی ہیں اس قدر کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں فرمائی، فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے خود نفسوں کے اندر قدرت کی ایسی نعمتیں موجود ہیں، کیا پس تم دیکھتے نہیں؟ انسان کا ایک ایک عضو، ایک ایک جوڑ، ایک ایک پرزہ لاجواب ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ زبان ہے جس کو میں بھی چلا رہا ہوں، آپ بھی چلاتے ہیں، اور یہ چلاتے جاؤ، کبھی اس کا بل نہیں آتا، کبھی اس کے اوپر ہمیں کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ اللہ پاک کی ایسی زبردست نعمت ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ آنکھیں دیکھیں، اللہ پاک نے کیسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کیسی کیسی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان کی کچھ ہمارے اوپر شرائط بھی ہیں، ان کا استعمال بھی بنانے والے کے حکم کے مطابق ہوگا تو پھر تو فائدہ ہے، اور اگر اس کے حکم کے خلاف ہوگا تو پھر جو ہے اس کا سراسر نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے انسان کو پاؤں دیے جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے جن کے ذریعے سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے انسان کو آنکھیں دی، ان سے دیکھتا ہے، لیکن کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے انسان کو زبان دی، زبان سے بولتا ہے، لیکن کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے انسان کو کان دیے سننے کے لیے، سنتا ہے، اچھی باتیں بھی سنتا ہے، بری بھی سنتا ہے، لیکن کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ پاک نے انسان کو زبان دی چکھنے کے لیے، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا سوچنے کے لیے، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے انسان کو دل دیا دھڑکنے کے لیے، اور ایک جسم کے اندر یہ دل کام کر رہا ہوتا ہے، سارا جسم کام کرتا ہے، اور اگر یہ دل کام کرنا چھوڑ دے تو سارا جسم معطل ہو جاتا ہے، بلکہ انسان وہ دنیا میں رہتا ہی نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی احسان نہیں جتلایا۔ دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے آسمانوں کے اندر چیزیں جو ہیں وہ بھی انسان کے کام میں لگا دی، زمین کی چیزیں وہ بھی انسان کے کام میں لگا دی، زمین کے اندر پہاڑ انسان کے کام میں لگا دیے، زمین کے اندر درخت انسان کے کام میں لگا دیے، زمین کے اندر دریا انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں، سب چیزیں انسان کے کام میں لگی ہوئے ہیں۔ اللہ نے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس امت کے اندر اس امت کی ہدایت کے لیے جن کو مبعوث فرمایا، اس کا اللہ پاک نے احسان جتلایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے ایک بڑی مؤکد کلام کے ذریعے سے فرمایا کہ تحقیق اللہ پاک نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان کے اندر اپنا ایک عظیم المرتبہ رسول بھیجا ہے۔ تو یقیناً نبی علیہ السلام نے جو آ کر رہنمائی کی ہے، اصل میں
یہ ایمان والوں کی اس زندگی کو قیمتی بناتا ہے جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی رہنمائی کے ذریعے سے انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی قیمتی بنتی ہے، تو لہذا اس کا واقعی احسان، عظیم احسان اللہ پاک کا ہے، اور اسی لیے اللہ پاک نے یہ احسان جتلایا ہے۔ اللہ پاک نے انسان پر ایسی ایسی نعمتیں کی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں نچھاور کی ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے۔ فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ کیسی کیسی نعمتیں اللہ گنوا رہے ہیں، لیکن احسان نہیں ہے۔ احسان صرف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مبعوث کرنے کا احسان ہے، اور واقعی نبی علیہ السلام کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں، اگر ہم ساری عمر بھی صرف کر دیں، ساری زندگی اس نعمت کا شکر ادا کرنے پہ لگ جائیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ یہ ایسا عظیم احسان ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیوں کہ جس زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو لہذا یہ احسان بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کی ان گنت نعمتوں میں سے ایک ہمارا یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں 1947 کو 14 اگست کی تاریخ میں یہ ملک عظیم عطا فرمایا، اور یہ ملک حاصل کرنے والوں نے اس کے اندر جو قربانیاں دی ہیں وہ صرف اس مقصد کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہو جائے، اللہ کا قانون، اللہ کا دین اس ملک کے اندر نافذ ہو جائے، اور اس کے لیے کئی سالوں سے کوشش کرتے رہے۔ آخر کار یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور پھر اس کے اندر اللہ والے ہر دور میں کوشش کرتے رہے اس کو تقویت دینے کی، اس کو مضبوط کرنے کی۔ اگرچہ کچھ ناگوار اور کچھ ایسے ناموافق واقعات بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی مخلص جو تھے وہ اس کی حفاظت میں کوشاں رہے، یہاں تک کہ دنیا کہ کچھ ممالک ایٹمی طاقت بنے تو ہمارا پڑوسی جو ہمارا شروع سے دشمن ہے، جس سے ہم الگ ہوئے، وہ بھی ایٹمی طاقت بنا، اور اب ہماری باری جب آنے لگی تو عالم کفر نے یہ کوشش کی کہ مسلمان کہیں مضبوط نہ ہو جائیں، مسلمانوں کو استحکام اور مضبوطی حاصل نہ ہو۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جنہوں نے یہ کوشش کرتے کرتے آخر کار پاکستان اس نہج پر پہنچا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بن جائے، اور یہاں اس کو روکنے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں خربوں کے ڈالروں کی پیشکش کی گئی، لیکن اس پیشکش کو ان مرد قلندروں نے ٹھکرایا، اور پاکستان کو 28 مئی 1998 کو، آج سے 24 سال پہلے، ایٹمی طاقت بنا دیا۔ اور یہ ایٹمی طاقت صرف یہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ 57 ممالک کے لیے یہ ایک ایٹمی طاقت بنا۔ اور یہ اللہ کا بھی یہ بھی بڑا عظیم احسان ہے، یہ بھی اللہ پاک کا ایک خاص فضل ہے کہ ہمارا دشمن، اس نے اگرچہ 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ آج بھی عالم کفر اس بات پہ مصر ہے، اس پر اس کی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان سے یہ چیز چھینی جائے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کا ہر فرد اللہ سے دعا گو ہے کہ یا اللہ
ہمارے اس ملک کو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے ملک بنا ہے اس مقصد میں اس کے رہنے والوں کو کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر یہ جو آپ نے طاقت عطا فرمائی ہے یا اللہ اس کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس طاقت کے ذریعے سے عالم اسلام کو استحکام اور مضبوطی عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس ملک پاکستان کو استحکام اور مضبوط تر فرما دے۔ یہ ہر ایک انسان کی خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور ہر ایک کو اپنے اس ملک کے لیے مخلص ہونا چاہیے۔ ہمارے اس ملک کے اندر ہمیں اس قدر اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اس اخلاص کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اس ملک کی ہر چیز یوں سمجھیں کہ ہم سب کی مشترکہ ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس کے ہر درخت کی حفاظت کریں، ہم اس کے ہر دریا کی حفاظت کریں، ہم اس کے ہر چیز کی حفاظت کریں، تو تب جو ہے نا یہ ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔ اور اس کے لیے جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ میری تقریر جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے ہر بندے کو جو ہے اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور میں ان چند کلمات پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔